پگڑی میں قبلہ حضور پیر طاہر حسین تشریف لائے عرس کے موقع پر۔ تو آپ کے سامنے میں نے یہ بات کی تھی اور ایک وعدہ کیا تھا، وہ آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب اس بات کے آئینی گواہ ہیں کہ دربار عالیہ مرغانی شریف پر ایک بہت پیاری ریت اور سنت تھی۔ قبلہ عالم کے دور میں بھی اور آپ کے بعد بھی کافی عرصہ یہ ریت پاکیزہ رہی کہ جب بھی کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی گفتگو کرنے کے لیے سٹیج پہ آتا تو وہ اپنی گفتگو سے پہلے چند بار کلمہ شریف کا ورد کرتا تھا۔ قبلہ حضور کو پتہ، بعد میں آہستہ آہستہ پھر جو دور گزرتے ہیں پھر وہ پاکیزہ ریتیں، وہ قدریں مٹتی چلی جاتی ہیں۔ تو میں نے اپنے حضور کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں بڑی بڑی جگہ پہ جاتا ہوں الحمدللہ تعالی، میں جہاں بھی جاؤں گا میری گفتگو کا آغاز آج سے کلمہ سے ہوگا۔ مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول نبی الامی الحبیب الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزت مآب یہ طریقت فخر السادات پیر سید رفاقت علی شاہ صاحب حنفی القادری دامت برکاتہم العالیہ، یمی یاران شریعت و طریقت، آج جس موضوع پر چند کلمات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ نہایت توجہ کے ساتھ سننے، سمجھنے اور دل میں جگہ دینے کے قابل ہے۔ قرآن مجید کی سورہ البقرہ میں سے ایک آیت کریمہ کا میں نے مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے، یہ میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں۔
اس میں 2-3 باتیں بڑی خوبصورت ہیں جو آپ سے شیئر کروں گا. تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. ایک ہوتا ہے ذاکر. ذاکر کہتے ہیں ذکر کرنے والے کو، اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہوتا ہے مذکور. اسے کہتے ہیں مذکور. اب یہ 2 لفظ ذہن میں رکھیں اور میرے جملے کو سنیے. ایک ہے ذاکر جو کسی کا ذکر کرتا ہے، اور جس کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ کون ہے؟ مذکور. اب لفظ 2 ہیں. اس آیت کریمہ کے پہلو بھی 2 ہیں. فرمایا کہ تو میرا ذکر کر. اس مقام پہ بندہ ذاکر ہے. توجہ، اس مقام پر بندہ ذاکر ہے، اور مذکور کون ہے؟ اللہ. یعنی اللہ بندے کو کہہ رہا ہے کہ تو میرا ذکر کر، اور جب تو میرا ذکر کرے گا تو میری ذات تجھ پہ اتنی خوش ہوگی، میری عنایات اور میری توجہات کا تو اتنا مرکز بن جائے گا کہ اے بندے میں اس خوشی کے اندر اپنا مقام تجھے دے دوں گا. توجہ. اے بندے اس خوشی کے عالم میں جو مقام تیرا تھا وہ میں لے لوں گا. اور ذکر کی دنیا کی بات ہو رہی ہے. جو مقام تیرا تھا وہ میں لے لوں گا، اور اپنا مقام میں تجھے دے دوں گا. باری تعالیٰ کیسے؟ فرمایا آیت کے پہلے لفظ میں تو ذاکر تھا. توجہ، آیت کے پہلے لفظ میں تو ذاکر تھا اور میں مذکور تھا. اب مقام ہے اذکرکم. اب مقام کیا ہے؟ اذکرکم. اب کوئی تیرا ذکر کرے گا، اور جو تیرا ذکر کرے گا وہ ذاکر ہوگا. اور جب تیرا ذکر ہو رہا ہوگا تو تو مذکور ہوگا. تو بدلے میں ذکر کرتا کون ہے؟ رب. رب خود کہتا ہے تو میرا ذکر کر، میں بدلے میں تیرا ذکر کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ فذکرونی میں بندہ ذاکر تھا، خدا مذکور تھا، اور ذکر نے بندے کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ اب رب ذاکر ہو گیا ہے، بندہ مذکور ہو گیا. اس ایک اور چس ایک اور آیت سے بھی دیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب تو اپنے غلاموں کو بتا دے اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو انہیں کہہ میری پیروی کرو. انہیں کہو کیا کرو؟ میری پیروی کرو. باری تعالیٰ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یہاں بھی مقام 2 ہیں. یہاں پر بھی مقام 2 ہیں. ایک جو محبت کرتا ہے اسے محب کہتے ہیں، اور جس سے کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ محبوب ہوتا ہے. فرمایا فاتبعونی ایک پردہ ہے. فاتبعونی ایک پردہ ہے. پردے کے اس پار تھے تو بندو تم محب تھے اور میں محبوب تھا. اور جب فاتبعونی کے پردے سے آگے گزر گئے میں نے یہاں بھی تمہیں اپنا مقام دے دیا. باری تعالیٰ کیا فرمایا؟ یحببکم اللہ. اب اللہ تم سے محبت کرتا ہے تو پھر رب محب کے درجے پہ ہوتا ہے، بندہ محبوب کے درجے پہ ہوتا ہے. 2 باتیں اگر سمجھ گئی ہیں تو میں تیسری بات کی طرف آنا چاہتا ہوں. بھائی مجھے ایک بات بتائیے. ایک ہوتا ہے بندے کا ذکر کرنا، ایک ہوتا ہے باتیں 2-3 کروں گا. صرف مجھے زکام بھی اور گلا بھی میرا خراب ہے. 2-3 باتیں کروں گا لیکن ہوں گی کام کی. توجہ ہے. ذکر بندے کا کرنا اور ہے، اور بندوں کے رب کا کرنا. کیا بات ہے. بندوں کے رب کا. یار دیکھیے کچھ اعمال بندے کے بھی ہیں جن کو فنا نہیں. کچھ اعمال بندے کے بھی ہیں جن کو فنا نہیں ہے. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا مرنے کے بعد بندے کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. نماز چھوٹ جاتی ہے، نماز ختم، روزہ
ختم, زکات ختم, بیت اللہ کا حج ختم, لیکن نیک اولاد کا فیض فنا نہیں ہوتا, مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہتا ہے. اگر تم نے کسی کو حافظ قرآن بنا دیا ہے, جو مصلی سناتا رہے گا, قاری صاحب کو قبر میں بھی اس کا اجر ملتا رہے گا. اور تیسرا فرمایا صدقہ جاریہ, کسی چوراہے پہ آپ نے نلکا لگوا دیا اور مرنے کے بعد بھی جب تک لوگ پیاسے وہاں سے پانی پیتے رہیں گے تمہیں قبر میں ثواب ملتا رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ فعل تو بندے کے بھی ہیں کہ ان کو فنا نہیں, یہ جائے کہ رب کے فعل کو فنا ہو جائے. رب کے کسی فعل کو فنا بھائی, کبھی بندہ بندے کا ذکر کرتا ہے, کبھی بندے کا خدا ذکر کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے مذکور ہیں, کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے مذکور ہیں. یاد رکھ لو, جن کو اللہ اپنا مذکور بنا لیتا ہے نا, ان کو 1000 سال بھی مزار میں پڑے ہوئے ہو جائے. ان کا ذکر نہ کبھی ختم ہوا تھا نہ کبھی ذکر ختم ہو سکتا ہے. تو اب بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے نا, جو آج کل ڈھنڈورے پیٹے جاتے ہیں قبر پرستی کے, میں ان کے کانوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں, ہمیں یہ سائنس کی روح سے, ٹیکنالوجی کی روح سے, شریعت کی روح سے, قرآن کی روح سے کم از کم یہ بتا تو دو کہ جس کا ذکر زندہ ہے وہ مذکور کیسے مر گیا. نہیں, جملہ بڑا سی تو سمجھے, جس بندے کا ذکر قیامت تک جاری ہے, جس بندے کا ذکر, جس کے ذکر کو فنا نہیں, اس مذکور کو فنا کیوں. ابھی بھی قبروں والے بابے کچھ نہیں کر سکتے بھائی, جن کے ذکر کو فنا نہیں. اور ذکر ایک صفت ہے, ذکر ایک بندے کی صفت ہے کہ بندہ ذاکر ہے, بندے کی یہ صفت ہے جس کی ایک صفت نہیں مرتی, وہ بندہ کیسے مر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جن کا مرنے کے بعد ذکر نہیں ہوتا وہ مر جاتے ہیں, جن کا مرنے کے بعد ذکر نہیں ہوتا وہ مر جاتے ہیں, اور جن کا ذکر 1000 سال بعد بھی داتا داتا آج بھی ہو رہا ہو, غوث اعظم آج بھی ہو رہا ہو, اور جن کا ذکر آج بھی زندہ ہو, تو ثابت یہ ہوا ذکر بعد میں زندہ ہوتا ہے, مذکور قبر میں پہلے زندہ ہوتا ہے. اگر مذکور ہی نہیں ہے تو ذکر کس کا. یہاں ایک بات قرآن مجید میں سے اور سمجھتے ہیں, یہاں ساروں کو تو میں نہیں کہتا, اکثر کو سورہ 3 زبانی یاد ہوتی ہوگی, والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین. یہ 4 قسمیں کھا کر رب کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بڑا اعلیٰ بنایا ہے. اس مٹی کی مورت کو معمولی نہ سمجھنا, اس مٹی کے وجود کو معمولی, ہم نے انسان کو بڑا اعلیٰ بنایا ہے. پھر فرمایا کہ اعلیٰ بنا کر اسفل سافلین, اس کو گھٹیا دنیا میں اتارا. انسان کو اعلیٰ بنا کر اس کو گھٹیا دنیا میں اتارا. فرمایا اتارا ساروں کو, پر گھٹیا میں رہ کر سارے گھٹیا نہ بنے. توجہ, اوے ہیرا نالی چ پے ابھی ہیرا ہی ہوندا ہے. ہیرے کو جہاں بھی رکھ دو وہ ہیرا ہی ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہنا کہ وہ نالی میں پڑا ہے, نہیں, وہ نالی میں بھی ہیرا ہے, وہ نالی میں بھی ہیرا ہے. فرمایا کہ گھٹیوں میں ساروں کو اتارا, پر ہر کوئی گھٹیا نہیں بنا. الا الذین آمنوا, کچھ بچ گئے, کچھ نور ایمان کی روشنی پا کر بچ گئے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پھر انہوں نے عمل صالح کیا. اب بتائیے کہ عمل صالح کے اندر ذکر موجود ہے کہ نہیں. عمل صالح کے اندر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, آگے کیا ہے,
वातवासौ बिल हक नहीं, मैं सूरह 3 पढ़ रहा हूँ। अजरुन गैर ममनून, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको ऐसा अजर दिया गया कि जिनका अजर कयामत तक खत्म ना होगा। ये मेरा सवाल फिर वही है कि जिसको अजर दिया जा रहा है, अगर माजूर मर गया है तो अजर किसको दिया जा रहा है? ये गवर्नमेंट के मुलाजिम मेरी बात की ज्यादा तायद करेंगे, पेंशन मिलती है ना आपको, ये गवर्नमेंट का अजर है। ये क्या है? ये गवर्नमेंट का अजर है। ये अजर है, गवर्नमेंट तुम्हें पेंशन देती है। अब पेंशन मिलती है बंदे को, एक शेक सिर्फ और है कि अगर बंदा मर जाए तो बीवी के नाम ट्रांसफर हो जाती है, और अगर बीवी मर जाए तो आगे पेंशन बोलिए नहीं मिलती। इसका मतलब है कि पेंशन वाले मर जाए तो पेंशनें नहीं मिला करती। ये अल्लाह तेरा अजर कैसी पेंशन है? ये तेरा अजर गैर ममनून कि जो कभी खत्म नहीं होगा। बारी ताला ये तेरी पेंशन है, बंदा जमीन पे रहे तब भी मिलती है, कब्र में जाए तब भी मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि अजर मिलता तब है जब माजूर जिंदा रहे। अगर पेंशन लेने वाला ही कोई नहीं तो पेंशन मिलेगी कैसे? कोई समझ आ रही है? आखिरी बात करके हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल देकर मैं गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं इस सफ में शामिल होना चाहते हो कि तुम्हारा जिक्र भी रहे और तुम्हारा अजर भी कायम रहे। शेख सादी कोई मामूली बंदा, बोलिए कोई मामूली बंदा, सारे उलूम से वाकिफ था। उसको पता था नमाज भी जिक्र है, उसको पता था कुरान भी जिक्र है, उसको पता था अल्लाह के जिक्र के बड़े तरीके हैं। पर शेख सादी कहता है अगर तुम इस जिक्र वालों की सफ में आना चाहते हो ना, किसी जिक्र वाले से जुड़ जाओ, बस बात खत्म हो गई। किसी जिक्र वाले के साथ जुड़ जा। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी से जुड़ गए, हम किसी से जुड़ गए, इसलिए गुफ्तगू भी जिक्र से शुरू होती है।